نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب سبحانہ و تعالیٰ ہر رات کو جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے معافی چاہے کہ میں اسے بخش دوں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ حضرت ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو کہ وہ تم سے پہلوں کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، تمہارے لیے قرب خداوندی کا باعث ہے، برائیوں کو مٹانے والا اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خود رات کو بیدار ہو اور اپنی اہلیہ کو بھی بیدار کرے، دونوں 2 رکعت نماز مل کے ادا کریں تو ان کا شمار کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں اور ذکر کرنے والی عورتوں میں ہوگا۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ قیامت کے دن ایک میدان میں اکٹھے ہوں گے اور ایک منادی اعلان کرے گا، جن لوگوں کے پہلو اپنے رب کی یاد میں بستروں سے جدا رہتے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کی تعداد بہت کم ہوگی اور وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائیں گے، پھر باقی بچ جانے والے لوگوں کے حساب و کتاب کا حکم جاری کر دیا جائے گا۔